السلام علیکم ناظرین، پروگرام خلیج ٹائم کے ساتھ طارق اقبال سرزمین کویت سے حاضر ہے۔ یہ پروگرام کویت سعودی عرب میں شام 6 بجے، دبئی میں UAE میں 7 بجے اور پاکستان میں رات 8 بجے براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی طرف سے مجھے کہا گیا تھا کہ کچھ کرنٹ ایشوز کے حوالے سے بھی آپ خلیج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ظاہر ہے ملکی حالات کے بارے میں فکر بھی ہوتی ہے، اس طرح کے موضوعات جو کرنٹ ایشوز ہوں ان کو بھی ایشو کو جو ہے نا سامنے لایا جائے۔ تو وقار گیلانی صاحب نے چونکہ کہا تھا اور میں نے آج جو موضوع چنا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے۔ اس تاریخی فیصلے کے ملکی نظام عدل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ہمارے جو قانون دان ہیں وہ اس چیز کو کس انداز سے کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ تو اس پہ سب سے پہلے میں جناب بہت ہی ممنون ہوں، بہت ہی مشکور ہوں ہمارے سابق اٹارنی جنرل جناب انور مسعود خان صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں۔ سر انور منصور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا۔ جی سر، وہ چونکہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ملک کی جو پوزیشن اس وقت جا رہی ہے اور یہ حالات چل رہے تھے تو ظاہر ہے آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ اٹارنی جنرل 2 بار بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا وسیع تجربہ ہے۔ خاص طور سے آپ کے بارے میں بتائیں، اوورسیز یہاں جو کویت میں یا گلف میں پاکستانی ہیں، آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، یہ سفر کیسے مطلب شروع ہوا اور ذرا تھوڑی بہت تفصیل تو ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو تھوڑا سا انٹروڈکشن ابھی کرایا، اتنا بھی میں وہ نہیں ہوں کہ کوئی لوگ سمجھ رہے ہوں کہ شاید میں بہت ہی زیادہ کوئی قابل آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جو ہے۔ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں اس طرح سے بتا سکتا ہوں کہ میں پہلے کسی زمانے فوج میں تھا جی۔ 1971 کے اندر میں پاس آؤٹ ہوا، پھر میں پاکستان اس وقت جب تھا میں وہاں چلا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں واپس جب آیا ہوں تو میں نے ریزائن کر کے وکالت میں قدم رکھا۔ وکیل میں بنا ہوں 1980 کے قریب، 1980 سے پہلے ہی بن گیا تھا، 79-78 میں، اور اس وقت سے میں بس مستقل پریکٹس کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے لیے مجھے جج بنا دیا تھا، میں نے ریزائن کر دیا تھا وہاں سے 1 سال کے بعد۔ اس کے بعد میں ایڈوکیٹ جنرل رہا تقریباً 6 سال تک سندھ کا، اور 2 دفعہ میں اٹارنی جنرل رہا ہوں۔ ایک دفعہ تو زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی، اور ایک دفعہ PTI کے ساتھ اس دفعہ جو میں رہا ہوں۔ تو یہ میرا چھوٹا سا ایک ہے جس میں کہ میں نے جو تھوڑا بہت تجربہ حاصل کیا وہ انہی سے کیا ہے۔ صحیح، بالکل۔ قاضی فائز عیسیٰ کے جو صدارتی ریفرنس کا آنا اور اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا، پھر اس پر سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ جاری ہوا اس پر دوبارہ نظرثانی کی درخواست میں آنا، اس طرح کے جو چیزیں آئی ہیں، یہ تدریجی جو صورتحال رہی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ریفرنس فائل ہوا تھا اس وقت میں اٹارنی جنرل خود تھا، میرے پاس انفارمیشن دی انہوں نے کہ یہ ریفرنس بنایا جا رہا ہے اور یہ ریفرنس جو ہے یہ ہم فائل کر رہے ہیں اور آپ اس میں اپیئر ہو سکیں گے۔ میں نے پڑھا ریفرنس، جو مواد اس میں تھا اس سے بڑا ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ مواد ایسا ہے جس میں کہ ریفرنس بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں جا کے اپیئر بھی ہوا، اور میں نے ان 5 سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو 5 جج صاحبان تھے ان کو میں نے کنونس کیا، تقریباً مجھے 2 گھنٹے لگے ان کو کنونس کرنے میں اچھا کہ یہ ریفرنس بنتا ہے۔ وہ جب انہوں نے کنونس ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے نوٹس دیا ہے قاضی صاحب کو، قاضی صاحب کو نوٹس دینے کے بعد انہوں نے کچھ جواب فائل کیا، اس کا جواب در جواب میں نے فائل کیا، پھر میں نے اپیئر ہوا،
جو انہوں نے جواب فائل کیا تھا اس کے اندر جا کر کے کیا کیا باتیں ہیں مختلف، وہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرا انہوں نے ایگری کر لیا کہ ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہونا چاہیے، وہ ایشو کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ کے اندر، جس میں کہ جو کہ ایک بن چکا تھا، افتخار چودھری صاحب کا بھی کیس تھا، وہ 10 ممبر بینچ نے کیا تو یہ بھی 10 ممبر بینچ بنی، اور اس کے اندر انہوں نے ایونچولی یہ کہا کہ چونکہ اس میں پرمیشن نہیں لی گئی تھی پریزیڈنٹ کے ساتھ انفارمیشن کے لیے گیدر کرنے کے لیے، اور چونکہ گیدر کیا گیا انفارمیشن بغیر پرمیشن کے، اس لیے ریفرنس نہیں فائل ہو سکتا تھا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، فیکٹس کے اوپر نہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنس جو ہے وہ کالعدم ہو گیا ہے اور اب وہ ریفرنس نہیں چل سکتا۔ یہ ہوتا اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ آئی تھی کہ جس وقت کہ یہ آرگو ہو رہا تھا کیس، اس میں یہ آیا کہ کچھ ایسے کچھ پراپرٹیز ہیں جو ایڈمیٹڈ ہیں، جو قاضی صاحب نے ایڈمٹ کیے یہ کہہ کر کہ یہ میری بیگم صاحبہ کی پراپرٹیز ہیں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی انکم اتنی تھی کہ انہوں نے خرید لیا۔ جو بھی بات رہی ہو، سچ ہے غلط ہے، میں اس کے اوپر فی الحال نہیں بولوں گا، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوشچن ایڈمیٹڈ تھا کہ 3 پراپرٹیز پاکستان سے باہر تھیں جو نہ ان کی بیگم صاحبہ نے ڈکلیئر کی تھی نہ انہوں نے ڈکلیئر کی تھی۔ ہمارا کیس یہ تھا کہ چونکہ یہ گھر چلا رہے ہیں جو کہ یہ اس میں ہیں بیسیکلی، اس لیے وہ جتنے ان کی بیگم ان کے بچے ڈیپینڈنٹ تھے ان کے، تو چونکہ ڈیپینڈنٹ تھے اس لیے ان کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی۔ جب یہ بات نہیں مانی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر ہم ڈسمس کر رہے ہیں، تو کورٹ نے ساتھ میں ایک کیویٹ لگا دیا کہ ایف پی آر میں بیگم صاحبہ اپیئر ہوں گی، اور بیگم صاحبہ اپیئر ہونے کے بعد وہ وہاں پر یہ سب ڈیٹیل دیں گی کہ اس کی منی ٹریل جو ہے پیسے کی کہاں سے آئی ہے۔ رپورٹس کے لیے انہوں نے کہا کہ اب رپورٹ ڈائریکٹلی فائل کریں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ پھر اس صورت کی کا دوبارہ جائزہ لے گی، اور اگر وہ سمجھیں گے کہ کیس بنتا ہے تو اس صورت میں وہ جا کر اس کے خلاف ایکشن شو کاز نوٹس دے کر ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ ایسپیکٹ کو چیلنج کیا ریویو میں آ کر، اور ریویو میں چیلنج کرنے کے بعد یہ آرگو بیسیکلی کیا گیا کہ بیگم صاحبہ چونکہ پارٹی نہیں تھی پٹیشن میں، تو اس لیے یہ آرڈر پاس نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بیگم صاحبہ خود کہہ کر انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ کیا، اور وہاں پر کورٹ میں یہ بھی کہا کہ میں جانے کو تیار ہوں ایف بی آر میں، اپنا ہر چیز دکھا سکتی ہوں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ جینون ہے اور میرا ہے، اور میں نے بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجا گیا۔ ریویو فائل ہو گیا، اور ریویو میں انہوں نے صرف اس چھوٹے سے پورشن کو انہوں نے چیلنج کیا، اور وہ چھوٹا سا پورشن یہ تھا کہ بیگم صاحبہ کو ایف بی آر میں بھیجا نہیں جا سکتا تھا، ان کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، اور چونکہ وہ پرائیویٹ ڈاکیومنٹس ہیں اس لیے پبلک نہیں کیے جا سکتے، وہ ٹیکس کے معاملات ہیں، فائنینشلز ہیں، تو اس لیے وہ پبلک نہیں کیے جا سکتے، اور چونکہ پبلک نہیں کیے جا سکتے وہ جو ہے ایشو اس کو ختم کیا جائے، اور جو آرڈر پاس کیا تھا اس حد تک کیا جائے، وہ ختم کیا جائے کہ ریویو میں ختم کر دیا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، لیکن ایک میرے پاس اس وقت لائیو ہمارے سالک مجید صاحب بھی ہیں۔ میں آپ سے کیا سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ نظر ثانی کے اس مختصر حکم نامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
یہ میں آپ سے سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے محسن جو سالک مجید صاحب ہمارے اس وقت لائیو موجود ہیں ہمارے ساتھ، سالک مجید صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ ایک اہم مقدمے میں جس طرح کے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور اس کیس کی کیا آپ اہمیت سمجھتے ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا دور نتائج مرتب ہوں گے؟ جی سالک مجید صاحب۔ جی طارق اقبال صاحب، پاکستان کی عدالتی تاریخ یوں تو بہت سے اہم مقدمات سے بھری پڑی ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد، انوکھا، مثالی کیس ہے جس کے دور نتائج اور اہمیت ہے۔ دیکھا جائے تو مولوی تمیز الدین سے لے کر یحییٰ خان تک، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف حکومت کی بحالی تک، یا پھر جنرل مشرف کے دور میں جسٹس افتخار چودھری کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک تک، انتہائی اہمیت کے حامل کیسز ہمارے سامنے آتے رہے ہیں۔ اس دوران مختلف حکومتوں کو جو برطرف کیا گیا اور ان کی بحالی کے مقدمات آئے، تو اس میں بہت سے آئینی اور قانونی سوالات اٹھے، اور ان کے حوالے سے بہت اہم بحث ہوئی جو پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ان سب مقدمات سے بالکل مختلف، منفرد، انوکھا اور مثالی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں خود ایک جج پہلی مرتبہ پاکستان کے معزز ججوں کے سامنے دلائل دینے آیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے کم مقدمات ہیں جس میں خود کسی جج کو بینچ سے اتر کر اپنی صفائی پیش کرنی پڑی ہو، اور اس دفعہ مقدمہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی ذات تک نہیں تھا، بلکہ ان کی اہلیہ اور ان کی فیملی تک پھیلا ہوا تھا۔ اور یہ مقدمہ، اس کا اسکوپ صرف پاکستان کے اندرونی معاملات تک نہیں تھا، بلکہ پاکستان سے باہر کی جائیدادوں اور ٹرانزیکشنز کے حوالے سے تھا، اور پاکستان کے مختلف اداروں کی آزمائش تھی، اور سب سے بڑی آزمائش خود عدلیہ اور عدلیہ میں موجود پاکستان کے معزز ججوں کی تھی۔ اس لیے اس مقدمے کی بہت اہمیت تھی۔ شروع دن سے اس مقدمے کو بہت توجہ حاصل رہی، اور اس کے ہر پہلو اور ہر موڑ پر نئے سوالات کھڑے ہو رہے تھے، اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کی عدلیہ اس اہم ترین مقدمے کو اپنے انجام تک پہنچاتی ہے۔ اب اس میں بہت سے اہم آئینی اور قانونی سوالات اٹھے، ان کے جوابات بھی دیے گئے، لیکن یہ پاکستان کے عدالتی نظام کی آزمائش بھی تھی، اور پاکستان کے عدالتی نظام کو آپ پرکھ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں اس مقدمے کے تناظر میں کہ کہاں ہماری کمزوریاں ہیں، کہاں ہمارے نظام عدل میں مسائل ہیں، کہاں پہ ہمارے لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمارے اب قانون سازوں کے لیے، ہماری پارلیمنٹ کے لیے آنے والے دنوں میں بہت سے نئے سوالات چھوڑ گیا ہے یہ مقدمہ، کہ کس طریقے سے آپ نے آنے والے دنوں میں ان مسائل اور ان چیلنجوں کو نمبر آزما ہونا ہے۔ پاکستان کے آئینی اور قانونی ماہرین اس حوالے سے زیادہ بہتر تجاویز اور رائے دیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس مقدمے سے آگے بڑھنا ہے، کیا ہم نے سیکھا ہے، کیا غلطیاں تھیں، کہاں کمزوریاں تھیں، اور کس طریقے سے ہم اپنے معاملات کو آنے والے برسوں میں مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عدالتی اور قانونی تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ مقدمہ ہمیشہ کے لیے اہمیت کا حامل رہے گا، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور آنے والے لوگ بھی اس مقدمے کو پڑھ کر سیکھتے رہیں گے۔ میں پھر انور منصور صاحب آپ کی طرف آؤں گا، وہی سوال کہ جو نظر ثانی کی طرف جو یہ مختصر حکمنامہ آیا ہے، اسے آپ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی میں نے اس شارٹ آرڈر کو پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے اس سے۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ وکالت کے اندر اتنا عرصہ گزرا ہے، اور مجھے یہ احساس ہوا اس ججمنٹ کے بعد جی کہ شاید اس سے زیادہ بائسڈ اور انکریکٹ ججمنٹ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ میں ججمنٹ کے اوپر، چونکہ پبلک ڈاکیومنٹ ہو گیا ہے، اس لیے میں اب اس کے اوپر تنقید کر سکتا ہوں،
देखिए, रिव्यू पिटिशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप के साथ आती है, और चूंकि बहुत लिमिटेड स्कोप के साथ है, इसलिए आपको यह दिखाना पड़ता है कि उस जजमेंट के अंदर एरर कौन सा है जो कि सामने आ सकता है या आया है, या कोई ऐसी चीज जो कि फैक्चुअली गलत हो जिसके बारे में रिव्यू किया जा सकता है। इसके ज्यादा स्कोप नहीं है इसका। तकरीबन 2.5 हफ्ते काजी साहब ने बहस की एक रिव्यू पिटिशन पे, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतना टाइम दिया जा रहा हो किसी पिटिशनर को। काजी साहब ठीक है, जज हैं, माशाल्लाह अच्छे जज हैं, काबिल जज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर साथ में जब वो कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं तो वो एक लिटिगेंट हैं, और लिटिगेंट होने के नाते वो सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से चल सकते थे और कानून के बाहर नहीं जा सकते थे। रिव्यू पिटिशन के अंदर जो बात कही गई वो ये कही गई कि ये एफबीआर में, जैसे मैंने अभी कहा था, भेजा था बेगम साहिबा को कि वो अपने जो बैंकिंग चैनल से पैसे गए हैं उनकी डिटेल्स दें, और जो मुख्तलिफ चीजें हुई हैं जिसके तहत वो साबित कर सकें कि मनी ट्रेल मौजूद है, वो दे। क्या दिया है मुझे तो नहीं पता, इसलिए कि रिपोर्ट सील है, रिपोर्ट सामने नहीं है। मगर जो कोर्ट के जो फैसले आए, जो कोर्ट के जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन आई हैं, उससे जाहिर यही हो रहा है कि उन्होंने बेसिकली वो की चीजें की उन्होंने जो कि उनको कहा गया था एफबीआर को। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात इसके अंदर यह है कि इतना टाइम देने के बाद गवर्नमेंट के जो वकला थे उनको टाइम नहीं दिया गया, बल्कि उनसे कहा गया जल्दी रैप अप करें इसको। और उसके बाद फिर 6-4 से एक फैसला आ गया कि उन्होंने कहा रिव्यू को अलाउ कर दिया, और ये साथ में कह दिया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकती है उस रिपोर्ट के ऊपर। दो चीजें इसमें बहुत वाजे आ रही हैं। जी एक तो यह है कि फैक्ट है, अगर कोई फैक्ट होता है तो वो फैक्ट इज नोन फैक्ट, वो आप छुपा नहीं सकते हैं कि 3 प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर हैं। जो बात की गई वो ये है कि उनके अकाउंट से पैसे गए, कौन सा अकाउंट था? ये वो अकाउंट था जो कि कहीं पर डिक्लेयर्ड नहीं था, और जो अमाउंट्स उसमें बताई गई करोड़ों रुपए की, वो कहां से पैसे आए? इसलिए कि बेगम साहिबा जो थी वो एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती जरूर थी, मगर करोड़ों रुपए का उनका जायदाद नहीं थी, और अगर थी भी तो उसका ट्रेल क्या था पैसे का वो बताती। तो प्रिजम्पशन यही था कि ये पैसा जज साहब के पास से आया होगा उस जमाने में, जो कि डिक्लेयर्ड पैसा नहीं था। मेरा ये मानना है कि कम से कम इस पे इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए थी, इसलिए कि जज है, जज के लिए ये जो कंडक्ट है वो बड़ा क्रूशल है। जज की ओथ जो है उसमें उसने कुछ कसम खाई हुई है कि वो अबव बोर्ड होगा, और जज जब अबव बोर्ड होता है तो उसका भी एक वो ये है कि उसको दिखाना पड़ता है, ये कहना कि बीवी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पैसे के मामले में, हो सकता है ना हो, मगर यह साबित करना पड़ेगा कि बीवी से कोई ताल्लुक नहीं है पैसे के मामले में। साथ में आपने एक नया दरवाजा खोल दिया इस रिव्यू को अलाउ करके, ये कि अब अगर मैं हूं, मेरी बेगम के पास पैसे आ जाते हैं किसी तरह पे, मैं अपना इलीगल पैसा बेगम के पास अगर रखवा देता हूं तो मेरी बेगम से यह सवाल नहीं किया जा सकता है कि यह अनवर मंसूर ने पैसे दिए थे या कहां से ये पैसे आए थे। अब कोई जज जो नहीं करते हैं, मगर कोई जज अगर
अपनी बेगम के नाम पे पैसे ले ले तो किसी के इख्तियार नहीं है कि वो ये कह सके कि तुम्हारी बेगम के पास ये पैसे गए हैं, ये कहां से आए हैं। ये एक रिश्वत का दरवाजा खोल दिया है। ये एक बड़ा तकलीफदेह अमर है, इसको सोचना चाहिए था। बहुत दूर इसके दूररस नताइज हैं, और सिर्फ दूररस नताइज नहीं है, इससे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी खत्म हो गए हैं। इसके अंदर ये भी हो गया है कि एक जज के ओथ जो है वो पूरी तरह से क्या कहते हैं कारगर नहीं हुई है। जज के जो बिजनेस जो रूल्स ऑफ या रोल कंडक्ट के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ हो रहा है। जज के बारे में कहा है कि वो सामने जुडिशियल वो नहीं करेगा, लिटिगेशन नहीं करेगा। वो अगर यही बात वहां पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कर देते, वहां पर भी पूरे वही 5 जजेस बैठे हुए हैं, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होता, बजाय इसके कि पब्लिक में आकर ये सब बातें की गई हैं, जो कि पब्लिक के अंदर ये अब एक सवाल उठ रहा है। और जो जिस किस्म के सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं जज साहब के बारे में, जो कि बहुत तकलीफदेह है, इसलिए कि हमारी जुडिशरी पर डायरेक्टली इफेक्ट आया है। और चूंकि जुडिशरी पर डायरेक्ट इफेक्ट आया है, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा दाग लग गया है। सही। अच्छा सर, ये तो एक मुसर फैसला था, और अब जब तफसीली फैसला आएगा तो क्या उसके बाद हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी कि वो उसको किस तरह से टैकल करेगी? देखिए, मैं जाहिर है कि अब हुकूमत में नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि हुकूमत किस तरह से टैकल करेगी, मगर मैं अभी भी समझता हूं कि असेसमेंट जो है वो बेगम साहिबा का मौजूद है। जी। पैसे का अगर पैसे का आप मनी ट्रेल नहीं देते हैं तो ये जो है ये ऐसा खतरनाक इसका एस्पेक्ट है कि हमें बहुत तकलीफ होगी कि अगर उस क्रिमिनल एस्पेक्ट को उठा लिया जाए, और वो क्रिमिनल एस्पेक्ट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। इसलिए कि अगर पैसा यहां से बाहर भेजा जाता है तो वो लॉन्डर किया जा रहा है पैसा, इसलिए कि वो इस बैंक के अंदर कहां से वो पैसा आया, ये क्वेश्चन मार्क है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा बेसिक उसूल है कि आप अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता सकते हैं तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं बताएंगे तो वो डीम किया जाएगा कि वो पैसा जेन्युइन सोर्स से नहीं आया है। और अगर वो पैसा यहां से कहीं और भेज दिया जाए तो वो लॉन्डर किया जा रहा है, इसलिए कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू गया है, और जब बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई चीज जाती है तो वो क्लीन पैसा समझा जाता है। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि बार बार मैं कह रहा हूं इसके अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बेगम साहिबा जो हैं उनकी 2 आइडेंटिटीज हैं, और मैं बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह रहा हूं, बेगम साहिबा की 2 आइडेंटिटीज हैं। ही इज अ स्पेनिश नेशनल। स्पेनिश नेशनल का मतलब यह है कि वो पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड नहीं रख सकती हैं। वो आइडेंटिटी कार्ड के मतलब ये होता है, CNIC का मतलब ये होता है कि वो जो है वो पाकिस्तानी नेशनल है। डुअल नेशनैलिटी के लिए उस दोनों ममालिक के अंदर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जो नहीं है मौजूद। वहां पर जो नाम है स्पेन में उनका, वो नाम है जरीना मोनस्ट्राट खोसो करेरा, जो कि इस जहां पाकिस्तान में जो नाम है वो सरीना ईसा है। ये दोनों का कोई रब्त नहीं है आपस में, ना इनसे कहीं मिलता है। कहते यह है कि सरीना जो है वहां जरीना कहते हैं, मगर मोनस्ट्राट खोसो करेरा एक सेपरेट नाम है, और यहां पर जरीना के साथ सिर्फ ईसा लगा हुआ है। ये जो पर्टिकुलर अकाउंट जहां से पैसे गए हैं, ये वो अकाउंट है जो कि जरीना मोनस्ट्राट खोसो करेरा के नाम से है, सरीना ईसा के नाम से नहीं है, और ये अपने उसमें डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ है। 2013 में जो इनका अपना स्टेटमेंट है, जो रिकॉर्ड के ऊपर, मैं रिकॉर्ड के बाहर बात नहीं कर रहा हूं जी बिल्कुल,
रिकॉर्ड पे जो मौजूद है वो ये है कि 2013 में आखिरी रिटर्न फाइल किया, इसलिए कि इनकी इनकम खत्म हो गई थी। क्योंकि इनकम खत्म हो गई थी इसलिए वो फिर असेस ही नहीं रही हैं। और जाहिर है कि जब नहीं रही एसएससी तो उन्होंने क्या किया है, 2019 या 20 में उन्होंने 2 रिटर्न फाइल किए हैं 2013 के बाद। इस दौरान में कोई वो नहीं रिटर्न, वो है 17, 18, 18, 19 का। ये 2 साल का रिकॉर्ड फाइल किया है और इसमें सडनली उनके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं, करोड़ों रुपए में आ गए हैं। अब क्वेश्चन मार्क, अच्छा अब ये कोई कह सकता है कि मुझे कैसे पता इस बात का? मुझे ऐसे पता है कि सरीना ईसा साहिबा ने मुझे डायरेक्टली एक खत एड्रेस किया है, मुझे डायरेक्टली एड्रेस किया है, और एड्रेस करने के बाद उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे हैं उन्होंने। ये डॉक्यूमेंट्स सब मेरे पास ऑफिशियली आए हैं उनके पास से, और ये वो रिकॉर्ड है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा गया है, लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है उनकी इनकम कहां से आई है। उसके साथ ये उन्होंने रिटर्न्स फाइल किए हैं अपने 2 साल के, और वो मुझे कॉपी भेजी है। मैं उस डॉक्यूमेंट से आपको बता रहा हूं कि वो, मैं आपको दिखा नहीं रहा वो डॉक्यूमेंट इसलिए कि वो मेरा डॉक्यूमेंट, मगर मैं आपको बता सकता हूं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर उनके पास एन्युइटीज आ गई हैं, उनके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज आ गई हैं, मगर ये नहीं बताया कहां से आई हैं, ना कोई गिफ्ट डिक्लेयर किया हुआ है। उनके पास 4 या 3-4 जो है वो क्या कहते हैं फिक्स डिपॉजिट्स आ गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इतना ह्यूज अमाउंट आ गया है कि जो कि 2013 में असेसिंग नहीं थी, उनको सडनली कहां से ये पैसे आए ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब चूंकि असेसमेंट होगा अब इसका, ये असेसमेंट जो है ये बहुत क्रूशल असेसमेंट होगा। अगर वो इसका राउट नहीं बता सके कहां से, तो प्रिजम्पटिवली कानून के अंदर टैक्स में मौजूद है, लॉ मौजूद है कि वो किसी और का भी असेसमेंट ओपन कर सकते हैं एट द टाइम व्हेन सच इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय देम। फिर उसके लिए टाइम बार नहीं है कहीं पर। तो अगर आज उनकी इंफॉर्मेशन आती है तो काजी साहब का भी असेसमेंट खोला जा सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि की जा सकती हैं, और चूंकि ये बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं इसलिए मुझे डर यह है कि ये ना हो कि उस डायरेक्शन में चले जाएं, और अगर उस डायरेक्शन में चले जाएंगे और काजी साहब जो हैं ही इज आइंग फॉर द चीफ जस्टिस, दिस विल बी अ वेरी सीरियस ब्लैक स्पॉट ऑन आवर जुडिशरी अगेन। तो इसके लिए बहुत हमें केयरफुल होना पड़ेगा और हमें बहुत कॉशियसली अपना कदम उठाना पड़ेगा। सही बात है, आपकी बात बिल्कुल मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। अब मतलब ये है कि यहाँ ये देखना पड़ेगा कि इस हुक्म से जजों का एहतसाब नहीं हो सकेगा, और फिर उनके जो रिलेटिव फैमिली है, बच्चे हैं, क्या वो भी इससे बालातर हो जाएंगे? ये क्या सूरत हाल मतलब इस तरह से पैदा हो रही है? जी, जो जजमेंट आया है उससे तो यही जाहिर होता है कि एहतसाब अब करना बहुत मुश्किल होगा जजेस का, और मैं समझता हूं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है उसको अब निकाल देना चाहिए। अब वो इस काबिल नहीं रहा है कि उसके ऊपर कोई आदमी गौर भी करे। उसके अंदर एक जुमला लिखा हुआ है, नॉलेज फ्रॉम एनी सोर्स। ये पहले नहीं था, एनी सोर्स। जब एनी सोर्स की बात की जाती है तो इसका मतलब यह है कि अगर एक जज साहब को कहीं से पता चलता है और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है उसको, तो जज साहब का काम यह है कि वो उसके ऊपर तहकीक करे। अब ये तहकीक करना किसका काम है? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का काम है, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। मैं बगैर तहकीक के एक स्टेटमेंट दे दूं कि ये पैसा जो है फला जगह से इन्होंने लिया है, अब मेरे ऊपर ये लाजिम नहीं है कि मैं ये बताऊं कि मुझे कैसे पता चला। मैंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देनी है। इंफॉर्मेशन के ऊपर तहकीक जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगी, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करने के लिए उसके पास वो सब इदारा मौजूद है जो कि कर सकता है।
اس ججمنٹ سے ہوا یہ ہے کہ وہ تحقیق کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے انہوں نے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اب اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس رپورٹ آ گئی ہے، اب انفارمیشن فرام اینی سورس کی جو میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس رپورٹ موجود ہے، رپورٹ دیکھ کر وہ تحقیق کر سکتے ہیں، مگر سپریم کورٹ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، جو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نہیں لگا سکتی، مگر اب لگا دی ہے تو اب میں کچھ اس کے اوپر مزید نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو کہے گی وہ ہر ادارے کے اوپر پابندی ہوگی اس کی۔ صحیح بات۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ انڈیویجولز کو، ان کے فیملی کو کسی کی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے، قانون میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ فیملی کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، مگر اگر یہ کسی طور پر پتہ چل جائے کہ ان کے فیملی کے پاس پیسہ آیا ہے جو کہ فیملی ایکسپلین نہیں کر سکتی ہے، تو اشارہ یہی ہوتا ہے کہ جج صاحب کا انویسٹیگیشن کیا جا سکتا ہے، بیکاز فیملی کے پاس پیسہ آ گیا ہے، فیملی کو بلایا نہیں جا سکتا ہے، اور اس لیے جج صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، معاشرے کے کون کون سے طبقات احتساب سے بالا ہیں؟ دیکھیے، احتساب جو ہے بیسیکلی سب کا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا ہے، علاوہ اس کے کہ وہ جو ججز ہیں، نیب کا چیئرمن ہے، وہ ہے اپنا اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ہے، ان سب کو ہٹانے کے لیے احتساب جو ہے وہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتی ہے۔ صحیح۔ فوج کا اپنا ایک نظام ہے، ملٹری اس کے اندر، مگر اس میں بھی دو ایشوز ہیں کہ اگر سول ایشو ہے تو پھر تو نیب بھی کر سکتی ہے، ایف آئی اے بھی کر سکتی ہے، مگر اگر ملٹری ایشو ہے تو صرف فوج کر سکتی ہے ان کے اوپر، تو ان کے اوپر دوہرا وہ احتساب ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ احتساب نہیں ہو سکتا ہے، احتساب ہو سکتا ہے، مگر اس ججمنٹ نے اب ایک کوشچن مارک ڈال دیا ہے اس احتساب کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اس قانونی ہار کو کیسے دیکھتی ہے، اور کیا حکومت کی ساکھ کمزور ہو جائے گی؟ دیکھیے، حکومت کے پاس بہت اتھارٹی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا کریں گے، کمزور میرے حساب سے نہیں ہوتی ہے، آج بھی حکومت اتنی ہی طاقت کے ساتھ موجود ہے، علاوہ اس کے کہ ان کو ایک ذرا خوف ضرور رہے گا کہ قاضی صاحب جب جج بنیں گے اور چیف جسٹس بنیں گے تو وہ الیکشن کا سال ہوگا، اور چونکہ الیکشن کا سال ہوگا تو یہ چانسز ہوں گے کہ وہ ان کے سامنے کیسز آئیں، اور چونکہ ان کے سامنے کیسز آئیں گے تو ایک باعث پاسبلی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی باعث ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر ایک امپریشن ضرور کریٹ ہوگا کہ ایک باعث ہے، اور وہ ایک پھر نیگیٹو ٹینجنٹ پہ چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایشو ہوگا اس سٹیج کے اوپر۔ تو کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ یعنی بے مثال نظیر کا رتبہ حاصل کر پائے گا؟ دیکھیے، نظیر تو بن گئی ہے، اب قانون میں نظیر تو بنتی ہے، جب 10 ججز کا فیصلہ آتا ہے تو نظیر بنی جاتی ہے وہ۔ لیکن افتخار چودھری صاحب کا بھی ججمنٹ جو آیا تھا وہ اس سے بھی میں اختلاف کرتا ہوں، وہ بھی اتفاق سے غلط ججمنٹ تھا۔ اٹ از انفارچونیٹ کہ ہمارے لیے ہم اپنے ججز کو بچاتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو عہدے پہ بیٹھا ہو، جو خاص طور پہ جوڈیشل عہدے پہ بیٹھا ہو، جو قاضی ہو، سب سے پہلے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ قاضی کو چاہیے کہ وہ فوراً اس پہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ ہندوستان کے اندر ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے پڑھا ہوگا، ایک صرف الزام لگایا کہ بیگم کے پاس منی جو پیسہ آیا ہے وہ سورس اس کا اویلیبل نہیں تھا، جج صاحب نے اگلے دن ریزائن کر کے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھیے، ایک ہندو یہ کر سکتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے فالوورز ہیں، اسلام کے اندر
قاضی کا ایک بہت بہت بڑا رتبہ ہے، اور اگر اس کے اندر ایک ذرا شائبہ بھی آ جائے کسی غلط چیز کا، ایک شائبہ بھی کسی کا کرپشن کا آ جائے، ایک شائبہ بھی کسی ایسی چیز کا آ جائے جس سے کہ یہ احساس ہو جائے کسی اور کو کہ یہ جوڈیشل پروسیس جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا ہے، تو جج صاحب کو رہنا نہیں چاہیے. یہ میرا ماننا ہے. صحیح ہو مجھے نہیں پتا، غلط ہو وہ بھی مجھے نہیں پتا، مگر میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ خود اپنا احتساب ان کو کرنا چاہیے، جوڈیشل کاؤنسل ہو یا نہ ہو. آپ نے اچھا، ججز کا جو نظر ثانی کی درخواست پہ فیصلے میں اپنی ہی پاس کردہ حکم کو کالعدم قرار دینا، اس قانون کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ذرا سے ابہام ہے. اپنے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیا ہے. دیکھیں دو فیصلے ہیں اس کے اندر. جی جی. ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ جو ریفرنس فائل کیا تھا گورنمنٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا، وہ کالعدم قرار نہیں دیا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. صرف جو پورشن ہے جس میں کہ ایف بی آر کو بھیجا گیا ہے اس کے لیے قانون کے اندر ریویو کا پروویژن ہے. تو ریویو کا اگر پروویژن ہے تو ریویو کر سکتے ہیں. ریویو کیسے کیا جائے وہ ایک الگ بحث ہے کہ ریویو کا سکوپ بہت نیرو ہوتا ہے. اس کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ if any error is floating on the surface of the record، کہ یہ آپ گہرائی میں نہیں جا سکتے اس کے، آپ بالکل واضح اگر نظر آ رہا ہو کوئی چیز ایسی ہے تو اس پہ آپ جا سکتے ہیں. تو فلوٹنگ آن دی سرفیس ہے، تو اس لیے ریویو جو ہے وہ اگر انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے، انہوں نے کر دیا ہے، ان کے پاس اختیار ہے کورٹ کے پاس کہ کر سکتا ہے، کالعدم قرار دے سکتا ہے کہ آرڈر کو اپنے، مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. میرے حساب سے اس ججمنٹ میں وہ شرائط پوری نہیں کی گئی. صحیح بات ہے. 2 بار اٹارنی جنرل رہے اور ماشاءاللہ آپ کی بڑی خدمات ہیں. کیا سمجھتے تھے اس جاب کو کرتے ہوئے، یا اس کو آپ نے ماشاءاللہ اس ٹینیور میں جب آپ نے یہ کام کیا تو کیسی فیلنگز تھیں؟ کہ پریشر بھی ہوتے تھے؟ دیکھیے پریشر مجھے آج تک کبھی کس نہیں لے کے آیا، کوئی بھی. اچھا. میں نے اپنی مرضی سے کام کیا وہاں پہ، مجھے کبھی کسی نے پش نہیں کیا. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کریں، قانون جو ہے اس کو قانون کے حساب سے کام کریں. آپ قانون کے باہر کام کرنا جو تھا وہ نہیں کہا گیا مجھ سے. ٹھیک ہے کچھ دونوں میں آپس میں ایشوز کے اوپر وہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نے بہت جگہ ہوا ہے کہ ایشوز پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی پریشر دیا گیا ہو مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے. پرائم منسٹر ہیز بین ویری ویری کیئرفل آن دس، اور میرے حساب سے وہ خود چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، اور اس قانون کی بالادستی کے اندر انہوں نے کبھی جوڈیشل پروسیس کے اندر بولا نہیں. آپ بہت کامیاب اٹارنی جنرل رہے ماشاءاللہ. آپ کی بڑی خدمات ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے. آنے والے جو ہمارے نئے وکلاء ہیں یا جو اس لا میں آنا چاہتے ہیں، قانون دان بننا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ قانون ایک بہت ہی مشکل اور بہت ہی اچھا پروفیشن ہے. وکیل کسی کا ہونا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا بوجھ اپنے سر لے لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا بوجھ اسی تندہی سے کے ساتھ آگے لے کے چلنا پڑتا ہے جس طرح سے وہ خود کر سکتا تھا. جب آپ کو وہ وکالت دے دیتا ہے تو آپ کو اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کو آپ ایمانداری سے اگر پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ میرے خیال میں ظلم کرتے ہیں، نہ صرف اپنے اوپر بلکہ معاشرے کے اوپر، اور اپنا ساخت آپ کھوتے ہیں. تو وکیل بننے کے لیے میرے حساب سے آپ کو 3 چیزیں چاہیے. ایمانداری، اور
बिल्कुल बिल्कुल हर चीज को सामने रखकर, जिसको कहते हैं ईमानदारी से आपने कहा। दूसरा, उसमें एक होना चाहिए जिसके अंदर के एक एतबार का पहलू जो है वो अपनी जगह पर मौजूद हो। सही। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है, कोर्ट में इतनी तैयारी के साथ जाए, इतनी तैयारी के साथ जाए कि कोई सवाल ना कर सके उससे, लेकिन आपकी तैयारी नहीं है। तो तैयारी इसलिए है कि जैसे मैंने भी कहा था, आपने किसी और का बोझ लिया हुआ है, तो अल्लाह ताला को शायद ये भी पसंद ना हो कि आपने वो बोझ जो है वो दुरुस्तगी के साथ उतारा नहीं है। सही। बिल्कुल नाजरीन, जब भी कोई किसी तरह का भी केस हो, अदालती केस हो, किस तरह के रेफरेंस भी हो, अगर जब तक हमारे वकला या इस तैयारी से नहीं जाएंगे, जब तक प्रॉपर उनकी तैयारी नहीं होगी, तो कई केसेस अगर गलत भी होंगे तो वो भी सही हो जाएंगे, या वो खारिज हो जाएंगे, या उनके जमानत पे लोग रिहा हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर अगर कोई भी ऐसा केस आता है, उसके लिए यकीनी तौर पर पूरी तैयारी होनी चाहिए। अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आप हमारे राब्ते में रहिए। नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।